السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. آج کل بہت سے حالات اور واقعات ایسے چل رہے ہیں خواجہ صاحب جس پر بہت سی بحث ہو سکتی ہے. میں سیالکوٹ واقعہ ہے سب شاید اس نے پھر ایک دفعہ بہت سے عرصے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جو سب کو ہلا دیتا ہے. آئی کم ٹو دیٹ لیٹر. میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، کیوں پہنچے اور یہاں سے باہر کیسے نکلنا ہے. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن ہے. آپ کی تقریریں دیکھیں، پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے. میں نے زرداری صاحب کی تقریر دیکھی، وہ تو آپ کو ملک دشمن ہے، یہ تو میری دھرتی کے خلاف ہیں، یہ تو یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے. یہ آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ غلط تھی، وہ وقتی مفاد تھا جو ختم ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، افسوسناک بات ہے کہ زرداری صاحب ایک اب بزرگ رہنما ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، عمر کے اس حصے میں میری طرح، بلکہ مجھ سے must be a bit younger than me. آپ کے بڑے جگر بھی ہیں تو رہے. میرا ان کے ساتھ تعلق، مجھے آج بھی اس تعلق کا احترام ضرور ہے. تو میں ان کی کچھ خواہشات ہیں، میں یہ اس جو بیانات اس قسم کے دیتے ہیں ان کے پیچھے جو ان کی خواہشات ہیں مجھے ان کا بھی اندازہ ہے. لیکن میں تعلقات کا احترام کرتے ہوئے اس کو سیاسی خواہشات، ڈیل کرنے کی خواہشات ہیں. ڈیل کرنے کی خواہش تو جو ہے وہ تو سب کی میرا مطلب ہے کہ ہمارا تو اب اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ایک بیانیہ آگیا ہوا ہے کہ آدھی پارٹی کا بیانیہ سر. نہیں پوری پارٹی کا بیانیہ ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے قطعی طور پہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن زرداری صاحب ہمیشہ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کے جو اصل وارث ہیں یا اصل مالک تھے وہ ان سے بڑے لیڈر ہیں. تو یہ اس ایفرٹ میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ. تو لیکن میں ویشیٹ نہیں کرنا چاہتا ماحول جو ہے، ان کا حق ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، میرا کیا تعلق بنتا ہے. لیکن میرا یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میرا انالیسس ہے. تو وہ کوئی ایسی بات اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کیونکہ 2008 میں جو اچیو ہوا وہ تو بی بی کی شہادت کا ووٹ تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات اچیو کروں کہ میرا بھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نام لکھا جائے سیاستدانوں میں کہ ایک بہت بڑا کاریگر سیاستدان تھا. کاریگر سیاست، تو یہ نام تو لکھا گیا ان کا سیاست میں سر. نہیں بالکل لکھا گیا، پاکستان کی تاریخ میں تو نام لکھا ہوا ہے، حق پہنچتا ہے ان کو. میں لیکن ان کا نام اگر لکھا گیا وہ شاید اتنا اچھے طریقے سے یاد نہ کیا جاتا ہو زرداری صاحب کا نام جس طرح پاکستان میں یا بیرون ملک میں استعمال چاہوں گا. ہم سیاستدان سارے کنٹروورشل ہوتے ہیں، کوئی بھی سیاستدان جو ہے کنٹروورسی سے کہوں گا، ہم ہر وقت متحارب اس میں سیاست میں ہوتے ہیں. تو اس میں بٹ ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان، سابق پریزیڈنٹ کی وجہ سے تو یاد رکھے جائیں. تو وہ بالکل پریزیڈنٹ، خیر بٹ زرداری صاحب کاریگر تو ہیں نا جی. میں نے لفظ اچھا استعمال کیا ہے کاریگر، مطلب بندہ جو چیزوں کو، کاریگر لفظ جو ہے اچھا لفظ ہے، کمپریہنسولی ایکسپلین کرتا ہے زرداری صاحب کو. کسی سیاستدان کو کاریگر کہنا، خاص کر زرداری صاحب کو کہنا وہ اتنا اچھا لفظ نہیں کہ نہیں، میں اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ جس طرح مرضی سمجھ لیں. سمجھ جان کے کہ تسی کی کہہ رہے ہو. میرا اس وقت خواہش جو ہے میری یہ ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو آپ نے بات شروع میں کہی ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو اختلافات جو ہے اپوزیشن ورسز اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے. جو ملک کے اس وقت حالات ہیں، اپنے تمام تر اختلافات، اپنی تمام تر امبیشنز، پرسنل اور پارٹی کی امبیشنز جو ہیں ان کو پس منظر میں لے جائیں، ان کو بیک سیٹ دے دیں. اس وقت ملک کو جو ہے موجودہ حکومت جو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اسے بچانے کی ضرورت ہے. لیکن سر میں ایک اور چیز کہوں آپ کو، بلاول صاحب نے تقریر کی، یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا، پشاور میں تقریر کی. انہوں نے بھی وہ کہتے ہیں جو ہمیں نون لیگ کو چور کہتے تھے اب خود سرٹیفائڈ چور ہو گئے. سو ان کا بھی، انہوں نے بھی کافی لتاڑا ہے مسلم لیگ نون کو. سو لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید الیکشن موڈ میں چلے گی، اور الیکشن تو مسلم لیگ نون سے ہی ہونا پنجاب میں جس کا بھی ہونا. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو
गुडी गुडी टाइम था, पीपल्स पार्टी के पोस्टरों पर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें, शहबाज शरीफ की तस्वीर, डू यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक? आप बार बार कहते थे बी केयरफुल बी केयरफुल, क्या आपको लगता है? मैं कहता रहा बी केयरफुल। देखें, मैंने ये बात बड़ी दफ़ा कही है कि सियासत में जो है वो कोई चीज़ जो है वो उसको परमानेंस नहीं होती रिलेशनशिप में। जो है जब पार्टी टू पार्टी रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप में तो परमानेंस होती है, तो किसी वक्त मफादात का टकराव हो जाता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत की सिचुएशन जो है फ्लूइड हुई है। ये मौजूदा जो इनकम्बेंट इस वक्त हुक्मरान हैं, इमरान खान जिनके कायद हैं, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है अपनी उनकी वजह से। हमारा कोई उसमें कोई लंबा चौड़ा कमाल नहीं है। महंगाई हो गई, फिर जिस किस्म के कर्जे उन्होंने लिए हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, करप्शन है, चीनी की, गंदम की, दवाइयों की, हर चीज़ की करप्शन है। करप्शन के अंबार लग गए, करप्शन और महंगाई मिल गई। और जो मुझे बाज़ वक़ात मैं सोचता हूँ कि असल इमरान खान कंटेनर वाला था या असल इमरान खान ये वज़ीर आज़म है, कौन इनमें से असल? बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन इतनी है ना, फासला दोनों में इतना है कि दे आर टोटली। Isn't that your politics? Isn't that your politics? मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल। देखें, मैं कसम ले ले, मुझे समझ नहीं आती, मैं ये क्या समझूं, मियां नवाज शरीफ असल वोट को 102 वाला या वोट को 102 ना वाला है? आसिफ जरदारी साहब को देखे, योर लार्जर पॉलिटिक्स इज दिस। हमें ना इसमें काउंट करें, बिकॉज ये तब्दीली का प्याम्बर था ये वजीर आज़म। इसने हमारी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके एक नई पॉलिटिक्स इस मुल्क को देनी थी, एक नया फेस देना था इस मुल्क को। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। ठीक, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट जो है, जो हम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, हमसे डिसअपॉइंटमेंट्स भी लोगों को होती हैं। उसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से तो ये कल रात को एक बहस हो रही थी। यही ना, वही तो मैंने कहा, पॉपुलर अगर आप लोगों की पॉलिटिक्स। मैं ये वही बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो आसमान के तारे इन्होंने जो उतार के लेके आने थे, वो मैं जो आपको मैंने अर्ज किया है कि कंटेनर पे जो इमरान खान था वो असल था, या आज जो वजीर आजम हाउस में इमरान खान है वो असल है। हमारा तो ठीक है, किसी वक्त जायज नजायज क्रिटिसिज्म भी होता है हमारे ऊपर, ज्यादा जायज होता है, कम नाजायज होता होगा। 30-31 साल 35 साल हो गए हैं सियासत में, तो हर वक्त तो मौसम बहार नहीं रहता। ठीक है, मुझे ये बताइए, डू यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक जिस हद तक पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया मुस्लिम? आखिरी सवाल, उसके बाद में जरा आपकी पार्टी की तरफ आने जाता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आप कहते हैं मिस्टेक, गलती जो कि ये हमने जो उनके साथ जो सलूक किया या उनके साथ प्यार, मैं समझता हूं कि तवाज़ुन रहना चाहिए ताल्लुकात में। जो है एक डिसेंसी और एक तवाज़ुन जो है वो उस ताल्लुकात का जो है ना बुनियाद होनी चाहिए। एक डिसेंसी, उसमें वकार और एक डिसेंसी, पॉलिटिकल डिसेंसी, लिहाज, आंखों की हया रहनी चाहिए, और उसमें तवाज़ुन रहना चाहिए। हेड ओवर हील्स भी नहीं होना चाहिए, जो हो गए सो जो हो, और साथ फिर जो है गाली गलोच पे भी नहीं। ठीक हो गया। मैं मसला ये खास साहब, मुझे एक बात बताएं, पार्टी आप बहुत सी बहस, हम जब सियासतदानों से मिलते हैं बहुत बात होती है आजकल हो क्या रहा है। मुझे याद है आप जब लास्ट टाइम आए थे तो आपने कहा कि मार्केट में खबर है अगला साल इस गवर्नमेंट का। अब मार्केट में कंफ्यूजन है, अब मार्केट में आवाज नहीं है कि अगले साल क्या होना है। डू यू रियलाइज कि आपकी पार्टी वाले मुझसे कई दफा सवाल पूछते हैं, अक्सर ये बात जिधर भी बैठते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या होगा? मेरा एक एनालिसिस है, आई हैव नो, कोई मुझे खबर नहीं है, खबर किसी के पास भी नहीं है, खबर नहीं है, मैं क्लेम भी नहीं करता, मैं कुछ ज्यादा सोशलाइज भी नहीं हो सकती है आपके पास खबर हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इन लोगों पे बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई, जो मौजूदा हुक्मरान है, बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई। एक गवर्नमेंट डिमोलिश की गई, उन पर केसेस बनाए गए, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए, जितना भी डिस्क्रेडिट किया जा सकता था मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की पार्टी को किया गया, जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हुई। और एक नई पार्टी जो है लाई गई, एक हाइब्रिड जो है तजर्बा किया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट की गई। एक इन्वेस्टमेंट जो नेगेटिव जो थी वो, मैं ज्यादती वाली बात पे आता हूं सर, आप खत्म कर और उसके बाद ख्याल था कि ये शख्स जो है ये टोटल टर्न अराउंड कर देगा पाकिस्तान को, चाहे वो हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारी सियासत है, हमारा जो
سوشل سٹرکچر ہے، جو ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، ہر چیز میں ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. لیکن ایبجیکٹ جو کہتے ہیں نا مایوسی، ایبجیکٹ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے. جو انویسٹر چاہے وہ ان کا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، یہی ہم پہ کرتے ہیں نا پولیس کہہ رہا ہوں، پالیٹکس میں جو فیوچر کے لیے کرتے وہ سب کے سب ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اب اس وقت ان سے جان چھڑا کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ آپ ایک مصیبت آپ کے گلے سے کوئی نیا کاریگر نہیں آ سکتا آپ کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے ون ہیز ٹو، میں نے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو ایک ایسی حکومت فرام ود ان دا ہاؤس کریٹ کرنی پڑے گی جو 3-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائے. نیشنل گورنمنٹ بنا کے پی ٹی آئی سے بندہ ہو جائے، کوئی نہیں اس کو ایسی، لیکن وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسی ہاؤس میں سے حکومت کریٹ کرے جو الیکشن کروائے. کیونکہ الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو رول دیم، اگلے آنے والے سالوں میں کس نے کرنا ہے. اگر وہ ہمارا نیریٹو یہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے ڈسکارڈ کریں اس کو، یہ آٹر فیلئر ہے، تو وہ نہیں کہا جائے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئے، پی ایم ایل این کی آئے، کسی کی آئے، یا کوئی مکس آ جائے، کولیشن گورنمنٹ بن جائے، جس طرح اس وقت بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ میرے حساب سے کہ الٹیمیٹ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام نے کرنا. یہ اگلے سال کے اندر ہوگا آپ کے خیال میں؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. لیکن آپ نے کہا زیادتی نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا، یعنی ایک انتہائی بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل سازش ہوئی جس کا حصہ عمر چیمہ صاحب بنے، ایک کنسورشیم بنا انٹرنیشنل جرنلسٹ کا، ایک ہیکنگ ہوئی، لوگوں کی کنسیلڈ پراپرٹیز نکلیں، سالوں کے جھوٹ پکڑے گئے. کون سی زیادتی ہے اس میں؟ آپ کہتے ہیں آپ نے یہیں بیٹھ کے کہا 94-95 میں اپارٹمنٹ خریدے، 99 میں حسن نواز جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں کرائے پہ رہتا ہوں. مریم نواز کہتی ہے میری تو پراپرٹی کوئی نہیں. حسین نواز کہتے ہیں 2006 میں ایک اور طریقے سے آپ کو یہ چیز پیش کرتا ہوں. دیکھیں عمر چیمہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ پاناما پیپرز میں میاں نواز شریف کا کوئی نام نہیں تھا. یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا آپ کو، اس میں کوئی نام نہیں تھا. اگر ہوتا تو اس میں پھر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے 10,000 تنخواہ کی ضرورت تو نہیں تھی نا. ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک پاناما پیپرز میں ساری دنیا جو ہے 99.9% جو ہے آپ نے اس کو ڈرائی کلین کر دیا، اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، انگلی بھی کسی نے نہیں رکھی. اس کے بعد پنڈورا پیپرز آئے، کسی نے انگلی نہیں رکھی. ایک دونوں ٹرانزیکشنز میں، دونوں ایپیسوڈز میں، چاہے وہ پاناما ہے چاہے وہ پنڈورا ہے، اس میں واحد نواز شریف ہی جو قصوروار نکلا ہے. نہیں تھے قصوروار. نہیں مجھے آپ He's a 3-time Prime Minister of Pakistan. He is more answerable than anybody else. Okay, but please answer my question. Don't answer. I میرے سوال کا جواب I agree with ایک اور چیز، سب کو کاؤنٹیبل کریں. لیکن یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ کسی اور کو نہیں کرتے ہو مجھے کیوں کرتے ہو؟ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں، یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے کہ موٹیو یہی تھا کہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، باقی کسی کو نہیں کرنا. آپ نے کسی کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی جس سے آپ کی گردن کاٹی جا سکتی تھی. اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو مفروضے کی بات ہے نا. مسئلہ یہ اگر پاناما لیکس نہ ہوتی نواز شریف کے خلاف کیس نہ بنتا. نہ پاناما لیکس میں نواز شریف کہاں تھا سر؟ 1994-95 کے اپارٹمنٹ حسین نواز تو نہیں خرید سکتا. میاں نواز بینامی دار ہوں گے نا سارے. دیکھیں پاناما میں کہاں نام تھا اس کا، یا پنڈورا میں کہاں نام ہے نواز شریف کا؟ مجھے یہ بتائیں. میری بات سنیں. نواز شریف نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہوئی ہے بائی لیونگ ان دیٹ فلیٹ فار لاسٹ 32 ایئرز یا 28 سال یا 29 سال. کوئی کنسیلمنٹ تو کوئی نہیں ہے. کنسیلمنٹ بچے کرتے رہے، ساری عمر کرتے رہے. یہ بحث جو ہے یہ اٹ ول لیڈ اس نو وے. مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں زیادتی ہے، میں تو صرف اس چیز کو پروف کر رہا ہوں خواہش صاحب کی زیادتی نہیں ہے. میرا وہ لیڈر ہے، ایک ایکسیپشن کی گئی اس کو بیکاز ہی ہیڈ ٹو بی ڈسپوزڈ آف. میں نے کہا یہ تلوار استعمال ہوئی، یہ تلوار لیکن سموکنگ گن موجود تھی. میں I'll contest that, I'll contest that and I'll contest that vehemently, We'll agree to disagree because میں صرف تاریخی طور پر میں دیکھیں وقت نے نواز شریف کی تمام تر جو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وقت نے یہ پروو کیا ہے کہ نواز شریف کو ہٹانا اور اس شخص کو لانا ملک کے لیے تباہی کا باعث بنا ہے.
یہ وقت پروف کرے گا. مجھے اس چیز کے اوپر بالکل اعتماد ہے, ایمان ہے میرا کہ وقت پروف کرے گا یہ جو ہے. اب یہ تو ظاہر ہے ہو رہا ہے, آنے والے 4-6 ہو رہا مہینے ہے, میں ہو رہا ہے. جو بھی گیم ہے وہ سامنے آ جائے گی. بہتا تھانوں ڈگنا نہیں پیدا 4 مہینے 4-6 مہینے نہیں, میں ہی کہہ رہا ہوں 4-6 مہینے میں ہوگا جو بھی ہوگا. بالکل جو بات چل رہی ہے مارکیٹ کی وہ 3-4-6 مہینے کی چل رہی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے بھی ہے. پارٹی چلا کون رہا ہے اس وقت خاص نواز شریف شہباز صاحب نے؟ وہ قائد ہے, ہی از دی سپریم لیڈر آف ڈے ٹو ڈے رننگ از نواز شریف. ایبسولوٹلی. مذاکرات کون کر رہا ہے؟ مذاکرات کس سے؟ جنہوں نے 4 مہینے جن کے پر آپ 4-6 مہینے کی امید لگا کے مجھے اس بات کا آنیسٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی قطعی علم نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے I'm not a very probing person, you know. I'm not a very probing person. میں نہ میں اتنا would you be surprised کہ آپ مذاکرات کا کام نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ اگر آپ کو یہ کوئی کہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا. دیکھیں میرا بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت رابطہ ہے. کافی رابطہ ہے. چلو میرا مطلب اگر میں ماڈسٹی کو کام لینا تو سکا لیے اعتراض کر دیتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں اس وقت آن اوتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہ ان کے ساتھ نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے. میں جو بات کی ہے وہ جو حالات سامنے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اس کے اوپر بیسس پہ بات کی ہے. نہ مجھے علم ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کم از کم تھوڑی بہت کوئی انڈیکیشن ہی مل جاتی. وہ جو کچھ گجرانوالا سے شروع ہوا جرنیلوں کے نام لے کر, وہ چیز ساری پیچھے ہٹ گئی ہے. اور اس کی وجہ شاید جو آپ بات کریں 4-6 مہینے, اب بجائے اس کے کہ گراؤنڈ کی طرف دیکھا جائے یا وہ پہلے کیمپین کھڑی کی گئی پریشر ڈالنے کی, سب کا خیال ہے کہ ادھر دیکھیں اب ادھر سے ہی ہوگا, کچھ ہونے والا ہے, لیٹس ناٹ انٹیگنائز دم. ان کو اس طرف نہ لے کر اب انالیسس کی بات کرنے چلو, انالیسس دے دو تو پتہ نہیں تھا. اور آپ اور مسلم لیگ نون نے 3 قدم پیچھے لیے ہیں. دیکھیں کہ آپ ذرا تھوڑے سے ان سے معاملات طے کر کے رکھیں, بنا کے رکھیں. دیکھیں یہ جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک نیا جو ہے, جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایک نیا جو ہے نا وہ سوشل کانٹریکٹ ہمیں کرنا پڑے گا, جس میں یہ جو چیزیں آپ نے مجھے کمپلیٹ کر لیں, جس میں جو آپ چیز کانٹرڈکشنز بتا رہے ہیں نا, یہ کانٹرڈکشنز جو ہے نا خود بخود حل ہو جائیں گی. اب اس سوشل کانٹریکٹ میں ایک نئی بات انٹروڈیوس ہو گئی ہے, جو میں آپ مجھے روک رہے تھے تو میں نے کہا مجھے ٹائم دے دیں. ہمارے یہاں پہ جو متشدد رجحانات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس ساری قوم کو جو 96% اس وقت مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ, ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو رحمت کا محبت کا دین ہے اس کا ہم کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. جو ہے ہمیں یہ بھی سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے. دنیا کو مالیں گولی, دنیا ڈزنٹ میٹر. کیا آج آپ کمفرٹیبل ہیں؟ آج میں کمفرٹیبل ہوں اس ملک میں, میرے بچے میں بالکل سب سے پہلے تو ہم نے خود جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جو ہے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ رجحان ختم کرنے کہ کاشف عباسی کو میں نے پریولیجڈ کیا, خواجہ آصف کو میں نے پریولیج کیا. آپ نے میری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا, یا شکر ادا بھی کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم جو ہیں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیں کہ یہ رجحانات جو ہیں وہ ان رجحانات کو کسی برکت یا محبت یا جو رواداری کی طرف جو ہے ان کا رخ موڑ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو زندگیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی, نہیں تو ضائع جائیں گی. سر میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کو سیکیور کرنے اور ان کو ایک اچھا پاکستان دینے کے لیے رجحان ٹھیک کرنا ہے. We owe it to the society. اپنے ملک کو, to our society. اپنے ملک کیا آپ چاہیں گے سر آپ کے بچے ایسے معاشرے میں جہاں پہ کوئی کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو آگ لگا دے سڑک پر اور کوئی روکنے والا نہیں, لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں؟ یہ رجحان ہے, یہ ملک بنا دیا. ٹیربل. یہ مجھے میں when I was growing up مجھے پتا تھا کہ میرا دین جو ہے وہ ایک محبت کا پیغامبر ہے. میرا دین جو ہے محبت کا سبق دیتا ہے. رحمت اللہ عالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے عالموں کے لیے رحمت, صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے, صرف کلمہ گوؤں کے لیے نہیں ہے, سارے عالموں کے لیے رحمت نازل ہوا ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہوا ہے
تو ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ہم ہر چیز کو سوری ٹو سے دیٹ ہر چیز کو جو ہے نا وہ موٹیوز کے ساتھ جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں, چاہے وہ مذہب ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ میڈیا بزنس ہے. کوئی چیز, ہر چیز کو موٹیوز جو ہیں وہ پرسنل جو امبیشنس ہیں نا وہ ان کو موو کرتی ہیں. سر دوسرا جو زیادہ خطرناک رجحان ہے کہ ایک تو مولوی فیصلہ کر رہا ہے, پھر ساتھ یہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو اس پہ بات کرنے, میرا ڈومین ہے. نہیں ہے کسی کا ڈومین, اسلام میرا ڈومین ہے. میں بات کروں مسلمان کا ڈومین ہے. میں تم کون ان میں سے ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں؟ دیکھیں میں بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں, ایک بریک لیتے. لیکن آپ نے کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ کی بات کی. آج کل بڑی اچھی باتیں کر رہی انہوں نے, ٹروتھ کمیشن بنایا. میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے میں کہی سر میں نویں گل نہیں کوئی کرتا پیا, میں وہی اسکرپٹ جڑا ہے پڑھی جا رہے ہیں پچھلے 2-3 سال ہو گئے تن, بلکہ ہو سکتا تسی پہلے بھی گل کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. I agree with you. ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے یہ نہیں کچھ کہتا کہ ٹروتھ کا مطلب سچ بولنا آپ کو بھی پڑے گا اور جھوٹ بولنا کام نہیں چلے گا. ایک میں بات کرتا ہوں کہ آپ جب بخشش کی بات کرتے ہیں, اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے کنفیشن تو کرنا پڑے گا. بخشش کب ہوگی؟ پہلے غلطی منو گے تو پھر معافی ملے گی. پہلا ہاتھ جوڑو دے, ٹھیک ہو پہلا جوڑ دے, اس دے کولوں دا رحم منگو کہ میں گناہگار ہاں تے یا اللہ میرے تے رحم کر. ایبسولوٹلی. پر یہ اس کے اوپر پھر معافی کس چیز, اس ملک کی تاریخ انفارچونیٹلی ووٹ کو عزت دینے کی سیاستدانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں, بغیر کنفیشن کے نہیں ملے گی. پھر کنفیشن کس چیز کا, ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. تھوڑا سا یہ سری لنکا کے جو نیشنل کے ساتھ جو ہوا اس واقعے کو بھی, کہ واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب یہ آپ نئے معاہدے کی بھی بات کریں, یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے, اینڈ بہت سی اچھی باتیں ساروں کو یاد آتی ہیں جب ضرورت کی ہوتی ہے. آئی تھنک چارٹر آف اکانومی از اے گڈ آئیڈیا. ہونا چاہیے کہ اکانومی کے اوپر بے جا تنقید نہیں ہونی چاہیے صرف اس لیے کہ براؤنی پوائنٹس بنائے. مے بی اے نیو کانٹریکٹ از نیڈ ان دس کنٹری. کوئی ٹروتھ کمیشن, آپ نے کہا جو سچ بولے بغیر آگے نہیں چل سکتے. سر اس تاریخ کو کدھر لے کر جائیں گے؟ آپ لوگوں کی بھی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے, کون سچ بولے گا آگے؟ میاں صاحب آگے سچ بولیں گے؟ آپ بولیں گے سچ خالد صاحب؟ بولوں گا, ضرور بولوں گا. میرا مطلب ہے کہ سر چلیں ایک بات بتائیں, میں آج وہ ثاقب نثار صاحب بھی بات کرتے ہیں, رفیق تارڑ صاحب کو صدر کیوں بنایا آپ کی پارٹی؟ سچ ادھر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں نے رفیق تارڑ صاحب کا صدر بنانے میں کیا نقائص ہیں ان میں. کیوں بنایا؟ میں نے کہا جج آف دا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے بریف کیس لے کر گئے, پیسے دیے, ججز کو بانٹے. دیکھیں اگر ججز کو بانٹے گئے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت لا سیکٹری کون تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ نہیں, لا سیکٹری کون تھا؟ میں جس نے کہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لا سیکٹری کون تھا؟ لا منسٹر کون تھا؟ خالد انور صاحب اور ثاقب نثار صاحب. تو پرائم منسٹر کون تھا سر؟ پرائم منسٹر ہم تھے. ہم نہیں تھے, میاں نواز شریف صاحب. ایک ہی بات ہے نا. اور میں مجھے جس جج کو آپ نے استعمال کیا اس کو آپ نے ریوارڈ کیا. سید الزما صدیقی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ, گورنر سندھ, کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں یہ کنٹروورسی ہے. سچ بولنا, میں اس کا حصہ رہا ہوں. مجھے اس زمانے میں مجھے ایک سپریم کورٹ میں مجھے بھی بلایا گیا. میں نے تقریر کی تھی ایک اسمبلی میں, تو میرے پہ کنٹیمپٹ لگائی گئی, مجھے بلایا گیا. لیکن جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ہمیں اس وقت مینپولیٹ کرنے کا سسٹم کو, جوڈیشری کو, وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. غلط کر رہے تھے. دیکھیں نا, لیٹس اسیوم کہ ہم نے کیا وہ سارا کچھ جو, لیکن دیور آر اکمپلسز. چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے یا خالد انور صاحب تھے یا جو بھی تھا, they were our accomplices, they were part of our government, and they were the people who were handling the judiciary. One was law secretary and another was a law minister. اگر ہمارا قصور ہے اس میں بقول ان کے, تو then they are partners in crime with us. تو کیا کریڈیبلٹی ہے ان کے الزام لگانے والوں؟ سر لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں نا کاشف پلیز, صاحب کی بات ٹھیک ہے, میری بات, میرا آرگومنٹ غلط ہے. بالکل 100% درست آرگومنٹ. دس از دا سیم آرگومنٹ یو آر گیونگ فار پیناما کہ ایک نہیں سب کو. اس میں بھی آرگومنٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو مت کرے. میرا مطلب ہے کہ میں ایک گناہ میں شامل ہوں, ہم دونوں نے اکٹھا گناہ کیا ہوا ہے, اور میں کہوں کہ کاشف نے گناہ کیا اور میں بیٹھ کے جو ہے وہ پلپٹ پہ بیٹھ جاؤں
اور میں اس کے اوپر جو ہے الزام تراشی اور واز وغیرہ ایسا پرابلم اس میں پتا کیا پرائم منسٹر آف پاکستان انوالوڈ ہے وزیر اعظم پاکستان کا اس کا کام ہے روکنے کا سب کو کہنے کا خبردار آئی ول ناٹ ٹیک آن دی جوڈیشری یہ میری بات سنیں میری بات لا سیکٹری آپ کو پتا ہے آپ کتنا عرصہ یہ کام کرتے رہے خالد صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں وہ سینس کرتا ہے وزیر اعظم سوچ کیا رہا ہے آپ نے دیکھا نا کہ میں اس کو ایک دن کے لیے جیل میں کیسے رکھ سکتا ہوں یہ بھی تو آپ کے میاں صاحب کے الفاظ اس نے کوٹ کیا نہ صرف یہ لا سیکٹری بلکہ پھر اسی گورنمنٹ نے ان کو ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں میں رہے بھی ہوئے ہیں آج بھی ہیں میں اکنالج کرتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ میاں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ میں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا میں محتاط رہنا چاہتا ہوں لیکن اس گورنمنٹ کا وہ حصہ تھے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اسی گورنمنٹ نے انہیں ہائی کورٹ کا جج بنایا باقی چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا میں پھر بھی جو ہے کچھ وزاداری جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تعلقات اور سیاست میں جو ہے تھوڑی بہت اس عمر میں نہیں کرنا چاہتا کوئی ایسی باتیں جو میں خیال ہے ان کو بولنے پر مجبور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ہر پریس کانفرنس میں ثاقب نثار کر کے ان کی تنقید کی جاتی ہے بٹ آپ نے بات کی میں نے تو آپ سے نہیں میں تو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں مسئلہ یہ خالد صاحب کہ ایک سچ بولنا ہے تو اس ملک میں اب آج بھی وہ سینیٹر ہے رانا مقبول صاحب پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں جی بالکل زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی انہوں نے جی بالکل یہ الزام تھا یہ ریوارڈ کرنے کا کب تک یہ بھی سچ بولنے پڑیں گے نا کس کو کیا ٹاسک دیے گئے تھے اس نے کیا کیا اور اس کے بعد ان کو کیسے ریوارڈ کیے گئے اور آپ کی ایک پارٹی کے سینیٹر مجھے کہتے آج تک انہوں نے سینیٹ میں ایک لفظ نہیں بولا کر موسٹ آف دا سینیٹرز وی ہیو جو ہمارے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے کبھی حصہ نہیں لیا اس میں ریوارڈ کیا جاتا نا ان کو مختلف خدمات کی وجہ سے میں نے سنا کوئی ایک ایم پی ہے جو مریم بی بی کے ساتھ چھوڑے دا پرابلم از کہ یہ لوگ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کام کرتے تھے میاں صاحب کے لیے کام کرتے تھے ریوارڈ کرنے کا جو ہے ایون ان اے کنٹری لائک یو ایس جہاں پہ ڈیموکریسی ہم سب کہتے ہیں وہاں پہ ہے تو وہاں بھی کیا جاتا ہے وہاں بھی لوگوں کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے وہاں بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے 3900 سیٹیں جو ہے نا وہ آفٹر کنفرمیشن لیکن پریزیڈنٹ کی نامینیشن ہوتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے 3800 ہے یا 3900 ہے تو اس میں بہت سی دوستی ہیں سر ججز کو عدالتیں توڑنے پر پیسے دینے پر آپ کی مرضی کے اور ججز عدالتوں میں ریوولٹ کرنے پر بغاوتیں کرنے پر تو نہیں ریوارڈ کرتے نا دیکھیں میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں میں آبویسلی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور میں ڈیفینڈ کروں گا بھی لیکن بجائے اس کے کہ لیٹس موو فارورڈ میں نے آپ کو اس میں سچ بولنے کی بات ہو رہی تھی ہم نے کہا یہ سارے سچ بولنے چاہیے پھر میرا تو اتنا میرے حلقے میں اتنا اندوناک واقعہ ہوا ہے اور میں آئی ووڈ لائک کہ ایک سوال کر لوں اس کے بعد پھر اس کے بعد میں ریسٹ آف دی تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بیکاز آئی تھنک ہم سارے جذباتی طور پر میرا فرض ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اس کی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہے اور جہاں لوگ جتنے بھی انوالوڈ اس میں ہوئے ہیں مور اور لیس کو ساتھ والے حلقے سے ہے کوئی میرے حلقے سے ہے تو یہ نہ صرف میرے لیے افسوس ہے آپ کے حلقے میں خالد صاحب جی افسوس کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ اسے ایگری کر رہے ہیں ڈس ایگری کر رہے ہیں سیالکوٹ میں آپ کے حلقے میں کیا سینس ہے اس میں اوور ویلمنگ ایک ریگریٹ اور ایک افسوس اور ایک جو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ زیادہ ریڈیکلائزڈ حلقہ آپ کا مذہبی طور پہ نہیں دے آر لائک اینی ادر حلقہ بٹ یہ چیز جو آپ کے ساتھ جو ہوا جب وہ واقعہ 2017-18 کا 18 کے الیکشن میں احسن اقبال کو آپ کے محلے ساتھ والے قریبی ہے بالکل نارول کو زیادہ دور نہیں ہے گولی مار دی جو اللہ نے زندگی دینی تھی دے دی باقی سب اور آپ کے باقی سب لوگ باہر کے حلقوں میں کتنا یہ دیکھنے میں نہیں آیا لیکن آپ کے حلقوں میں زیادہ یہ ری ایکشن دیکھنے میں آیا نہیں لیکن میں ایک بات جو ہے زیادہ اگر آپ نے اس کو ناپنا ہے اس چیز کو میئر کرنا ہے تو آپ وہاں پہ ووٹ جو ہے دیکھ لیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے میرے حلقے میں جو ٹی آر پی کو جو ہے 11,000 ووٹ ملا تھا میرے اور میرے پی ٹی آئی کے مخالف نے دونوں نے مل کے تقریباً 2,30,000 ووٹ لیا تھا سو ناٹ دیٹ مچ تو
اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں جو 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں اور میرے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ میں میرا خیال ہے 22,000 کا 23,000 کا فرق تھا، لیکن جو تیسرا کینڈیڈیٹ تھا اس کو 50,000 ووٹ ملا تھا، which was 50,000 no I'm not sure about it لیکن سائزبل ایگزیکٹلی ٹی ایل پی کو بنایا گیا خاص. دیکھیں یہ جو مشن روٹ کاز دیکھنی پڑے گی نا. دیکھیں میری میں ذرا تھوڑا سا آپ کا آدھا منٹ زیادہ لوں گا. آپ پچھلے 60-50 سال میں یا 40-45 سال میں جتنے بھی ریلیجس آؤٹ فٹس بنے ہیں بنائے گئے. آپ یہ سلسلہ شروع ہوا 80s سے جب ہم نے سپاہ صحابہ بنائے، جب جنگ لڑنی تھی ہم نے ریلیجن ریڈیکلائز کیا. وہ طریقے نفاذ فقہ جعفریہ کے جواب میں ہم نے سپاہ صحابہ بھی بنائی، پھر ہم نے ادھر جانے کے لیے بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ریلیجن کو ریڈیکلائز کیا اور یہ ریڈیکلائز کیا امریکہ کے ساتھ مل کے اس وقت کی حکومت نے. نبراسکا سے باقاعدہ آیا، وہاں سے باقاعدہ ایک بلو پرنٹ بن کے ایک ماڈل بن کے آیا کہ اس طرح آپ نے ریلیجن کو ریڈیکلائز کرنا ہے. ایک میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم خدا حافظ کہتے تھے، اس کے بعد اللہ حافظ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو گیا، اربسائزڈ کیا گیا ہماری لینگویج کو. جو یقین محکم و جو ہم قائدین کے 3 جو ہے نا ان کو ریورس کیا گیا، اس کو پہلے فیتھ کو پہلے لے کے آئے، اس کی ارینجمنٹ چینج کی گئی. یہ اتنے سٹل طریقے ہیں، سبلمنل طریقے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ اتحاد؟ آپ اس کو فیتھ کو پہلے لے کے آئے. یونٹی فیتھ ڈسپلن ہی سمجھتے ہیں. یونٹی فیتھ ڈسپلن تھا، آپ فیتھ یونٹی ڈسپلن اس کو کیا گیا، فیتھ کو پہلے لے کے آئے. سو اس کو ریڈیکلائز کیا گیا ان اے ویری ٹپ ٹو کرتے ہوئے نے جو اس کو کیا گیا، اور اس کو پھر پائل اپ کیا. 90 کی دہائی میں 2 دفعہ پی ایم ایل این آئی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی آئی، وہ تھوڑا سا سبسائڈ کر گیا. اس کے بعد آئے مشرف صاحب جو ہے، مشرف صاحب نے پھر اس کو ریڈیکلائز کیا، ریلیجن کو استعمال کیا، ایم ایم اے کو حکومت دی گئی. جو مذہبی جماعتیں 9 یا 10 سیٹیں لیتی تھیں وہ ایک دم 67 پہ چلی. 2 صوبوں میں حکومتیں بنا 67 پہ چلی. میں ذرا تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ اس کو ریڈیکلائز کرتے 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 آخر میں ٹی ایل پی آ گئی. یہ کس خط یہ پیپلز پارٹی آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے بنائی؟ میری بات سن لیں، باقی تو اسٹیبلشمنٹ کے کام ہے نا. میری بات سن لیں نا، میں آپ کو جواب مل جائے گا. مجھے تھوڑا سا دیکھیں، ماضی میں جتنے بھی ریڈیکلائزیشن ہوئی وہ ڈفرنٹ مسلکس کی ہوئی. پہلی دفعہ بریلوی مسلک کی ریڈیکلائزیشن جو ہے کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اقتدار پاور گیم ہے. اقتدار، سیاست، یہ ان سب چیزوں کو سرو کرنے کے لیے ریڈیکلائزیشن. اگر میں نے آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، میں کو آپ کے خلاف جو ہے کوئی مذہبی اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھے کر لوں گا جو ریلیجس مائنڈ کا، میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا کام کریں گے سارے بیٹھ کے. دیکھیں بیسیکلی نارملی کیا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 96% مسلمان ہیں یا 94% مسلمان ہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے بشمول میرے اور آپ کے کہ توحید، رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. یہ ہمارا ایمان جو ہے ان 2 بنیادی چیزوں پہ کھڑا ہے. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں، جو قرآن جو ہے 80% 85% جو ہے صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، کمپیشن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، معافی کی بات کرتا ہے، یتیموں کی بات کرتا ہے، بیواؤں کی بات کرتا ہے، عورتوں کو بات کرتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں بھی نہیں گئے، وہ ختم ہو گئے. this is یہ ہم اپنی نفی کر رہے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کی، اپنے مذہب کی نفی کر رہے ہیں. یہ محبت کا مذہب، رحمت کا مذہب، مندوق کا مذہب بن گیا. دیکھیں یہ لنچنگ کا مذہب بن گیا، پبلک میں آگ لگانے کا مذہب بن گیا. تشدد اور مذہب جہاں اکٹھا ہوا. ایک اور بات آئی ایڈڈ، جب بھی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوگی، ایکسپینڈ کرے گی اپنا انفلوئنس، ریاست کمزور ہوگی. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں.
بریک کے بعد آخری تھوڑا سا ٹائم ہے, میں اس کے اوپر بھی کچھ ایک اور ایشو کے اوپر بات کرنے جاؤں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خیر صاحب, تبدیلی ایک آئی ہے ملٹری مینجمنٹ میں, ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوئے. ڈو یو سی کہ گراؤنڈ پر کوئی تبدیلی آئی ہے ڈیلنگز, کیونکہ آپ لوگوں نے تو نام لے کے ان کو کہا, تو آپ کو بدلا ہے کچھ؟ دیکھیں, اٹ از a bit early for me to give a judgment or an assessment. Judgment غلط لفظ ہے, assessment. لیکن I earnestly hope کہ یہ کوئی جو ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ تمام تر ادارے جو ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, وہ اپنے رول میں واپس چلے جائیں. ملک کی بہت سی مشکلات کا جو ہے حل اس میں ہے. سارے لوگ آپس میں کیوں نہیں جاتے وہ؟ سر 58 سے کام شروع ہوا ہے, بلکہ 54 سے شروع ہے جب ڈیفنس منسٹر بنے تھے ایوب خان صاحب. پاور گیمز, آل پاور گیمز. اٹ از این پاور بھی نشہ نہیں سر, میرا مطلب ہے کہ بتھیرا نشہ کر لے گا ان کو ملک دس سنواری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سیالکوٹ والا انسیڈنٹ جو ہے نا, یہ خدا نخواستہ یہ کیٹلسٹ نہ بن جائے ہماری. خان صاحب, ایک بات آپ نے مجھے کہی تھی پہلے بھی کہ ہمارا اس ایشو کو ڈیل کرنا ریاکشنری نہیں ہونا چاہیے کہ ایشو ہو اور ہم ریاکٹ کریں. یہ لانگ ٹرم اب شاید وقت آ گیا ہے اس کے اوپر پرو ایکٹیولی اس کے اوپر گفتگو کر کے یہ نیریٹو بنانا پڑے گا. میں دیکھیں, مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہو رہا نورا ہو گیا, ایسا نہیں گلا کرتا ہے, ملیٹنٹ نہیں رہے گا. جب ملیٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے میں ملیٹنٹ بھی ہوتا ہوں, لیکن وقت نے, ایکسپیرینس نے یہ چیز سکھا دیا ہے کہ ایک ہی اور اس کے اوپر اپنا ویو لینتھ پہ نہیں رہتے. ویو لینتھ جو ہے نا, آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. جو رجحانات ہیں تشدد کے سیاست میں, مذہب میں, سوشل ریلیشن شپس میں. سر جب آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں نا خائر صاحب, اور اسٹیٹ کہتی ہے ہم یہ نہیں کر سکتے, اور آپ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں جی اور اس کے اوپر اس کا سائن کرائیں, یہ چیز آپ کو آج کر رہے ہیں. You have said it. Every 22 کروڑ پورا عوام جو ہے, آپ کے بچوں سے لے کے آپ کے بزرگوں تک, ہر بندہ اس کی قیمت ادا کرے گا. جو کہتا ہے نا ہاتھوں سے لگائی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں, ہمیں یہ گریں کھولنی پڑیں گی, یہ وقت کی بات ہے. خیر صاحب یاد رکھیے گا, اور ہم گرے باندھ رہے ہیں, ابھی بھی باندھ رہے ہیں. یہ جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے, پاور چھوڑ دیں سے کچھ چیزیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.